نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم وقال علیہ الصلوۃ والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر ہم کیا کچھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر خود ان کی شان بیان کی ہے۔ شان والے تھے وہ لوگ جن کی شان اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کی، اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی بیان کی، انجیل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی شان بیان کی۔ یعنی پہلی کتابوں میں بھی اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کو بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کو بیان کیا۔ اس طرح بندہ چمن کے اندر جاتا ہے تو چمن کے اندر مختلف پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی ہیں تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفات کے بھرے ہوئے، کسی کے اندر کون سی صفت نمایاں، کسی کے اندر کون سی صفت نمایاں، لیکن سارے صحابہ وہ صفات کے بھرے ہوئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، یعنی ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے اور ہم اکٹھے ہی جنت کے اندر جائیں گے، یعنی ایک ہی جگہ پر ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کچھ الفاظ بیان کرنے مقصود ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر 2-3 جگہوں پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ الفاظ جو انہوں نے بیان کیے، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ جس طرح ایک جگہ آتا ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے کہا کہ اگر تم نے کوئی غلام بھی آزاد کرانے، یعنی کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے مال بھی دیا ہوا تھا، یہ غلام بھی آزاد کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے غلام کو جو آزاد کرتے تھے تو وہ اکثر وہ کمزور غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے والد نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی غلام بھی آزاد کرنا ہے تو کوئی ایسا طاقتور غلام بھی آزاد کراؤ کہ جو تمہاری کسی کام آ سکے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جو بھی کرتا ہوں تو وہ تو اپنے لیے تھوڑی کرتا ہوں، وہ تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر تھے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، یہ مشرکین وغیرہ، اور غار تک پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے رسول اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا کہ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اپنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس وجہ سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو دشمن آپ کے اوپر حملہ کر لے، اگر آگے سے حملہ کرے گا تو میں یعنی آگے ہوں گا تو مجھے ہی تکلیف ملے گی، آپ کو تکلیف نہ ملے، اور اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں، دائیں سے بھی دفاع کروں، بائیں سے بھی دفاع کروں۔ یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اللہ کے دین پر لگا دیا۔ جب سب کچھ اللہ کے دین پر لگایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھ کے اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے۔ یہ شان تھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس طرح مختلف صفات ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر، تو چند الفاظ ذکر کرنے مقصود تھے کہ مقصود ان
جتنی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفات ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نصیب فرما دے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت یہ اصل ہے، ایمان کا جز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔